مجھے وہ حساس معاملہ یاد ہے کہ جس کے بعد پورے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اور پرنٹ میڈیا پہ یلغار کر دی گئی تھی سید صاحب کے خلاف. اور وہ ڈان اخبار جو منور حسن تو شاید 60 سال تک باقاعدگی سے پڑھتے رہے، لیکن اس ڈان اخبار نے شاید 60 دن بھی منور صاحب کی خبریں نہیں چلائی ہوں گی، لیکن وہ تو فرنٹ پیج پہ چھاپ رہا تھا ان 3 دنوں میں. اور پھر اس کے بعد جو 50 اور 60 اینکر تھے جو اپنی ایک خاص لائن پر گفتگو کر رہے تھے، تو ایسے موقع پر جب کچھ عسکری حلقوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور آپ اپنا بیان واپس لیں، تو سید صاحب نے کہا کہ اب تو بیان واپس نہیں ہوگا، اب تو ISPR کو بیان واپس کرنا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میرے اس بیان سے کوئی اختلاف تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بیٹھ کر بات کرتے. یہ جماعت اسلامی ہے جس نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی ہے، جس نے افغانستان کے پہاڑوں میں یہ جنگ لڑی ہے، جس نے کشمیر میں قربانیاں دی ہیں. جماعت اسلامی کو کوئی حب الوطنی نہ سکھائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر گفتگو بیٹھ کر بھی ہو سکتی تھی، تبادلہ خیال بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب آپ 50 اینکروں کو میرے پیچھے لگا دیں گے تو پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیان میں نہیں، بیان ISPR واپس لے. تو الحمدللہ انہوں نے اس پر وہ قائم رہے. جماعت اسلامی نے اس موقف کی پھر تائید کی اور آج جماعت اسلامی بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ ملک میں اگر کوئی ادارے موجود ہیں، کوئی طاقتور حلقے موجود ہیں، تو کیا ہم نے دیواروں سے سر پھوڑنا ہے. اس حکمت اور مصلحت کو بھی وہ خوب جانتے تھے اور وہ راستے نکالنا بھی جانتے تھے. لیکن کہاں راستہ نکالنا چاہیے اور کہاں اپنی بات پر ڈٹ جانا چاہیے، وہ اس فرق سے بھی واقف تھے اور انہوں نے اس پر اپنا جو ہے وہ ایک مضبوط موقف اختیار کیا. بہرحال آج تو حالات یہ بات بتا رہے ہیں. یعنی جس بیان پر بہت زیادہ پریشانی لوگوں کو لاحق ہوئی، خود آرمی چیف نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ جو جنگ افغانستان میں ہو رہی ہے یہ تو پاکستان کی جنگ نہیں تھی، تو امریکہ کی جنگ تھی. ISI چیف نے یہ بات کہی، وزیر اعظم نے یہ بات کہی. تو اس وقت اگر اس بات کو قبول کر لیا جاتا اور سمجھ لیا جاتا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے بعض لوگ نقصان اٹھانے کے بعد سیکھنے کے عادی ہوتے ہیں.